بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار رہتا تھا۔ اس نے غار میں اپنا مسکن بنا رکھا تھا۔ وہ لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل تھا اور لوگ اس کی آنکھوں سے دور تھے۔ اس کے قریب ایک پانی کا چشمہ تھا جس سے وہ وضو کرتا تھا، اپنی پیاس کو دور کرتا اور نباتات سے اپنی غذا حاصل کرتا، دن کو روزے رکھتا اور رات کو اللہ کی عبادت میں گزارتا، اور اس کا ہر پل اور ہر لمحہ اطاعت اور بندگی کی نظر ہوتا۔ چنانچہ سعادت کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس عبادت گزار کی خبر ہوئی تو آپ ایک دن اس کے پاس پہنچے، لیکن اسے نماز اور ذکر میں مشغول دیکھ کر چلے گئے۔ پھر دوبارہ رات کو اس کے پاس گئے تو اس کو رب کے دربار میں سرگوشی میں مگن پایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا اور کہا کہ جناب اپنے آپ پر نرمی کیجیے۔ تو عبادت گزار کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، مجھے ڈر ہے میں کہیں غفلت میں انتقال نہ کر جاؤں اور اپنے پروردگار کے حضور مجھ سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ کی کوئی حاجت ہے؟ عبادت گزار نے جواب دیا، آپ میرے لیے پروردگار سے اس کی رضا اور خوشنودی کی دعا کر دیں اور التجا بھی پہنچا دیں کہ وہ مجھے زندگی میں صرف اپنی ہی خوشنودی کے کاموں میں مشغول رکھیں حتیٰ کہ میں اس سے جا ملوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا میں مشغول ہو گئے اور اپنے مولا سے لذت کلام میں اس قدر ڈوب گئے کہ عبادت گزار کی باتیں یاد ہی نہ رہی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ سے میرے عبادت گزار نے کچھ کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے پروردگار تو ہی زیادہ جانتا ہے، اس نے تیری رضا اور خوشنودی کی طلب کی ہے اور یہ درخواست کی ہے کہ اس کی زندگی تیری ہی یاد میں گزرے حتیٰ کہ وہ تیرے دربار میں حاضر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ہے موسیٰ، اس عبادت گزار کے پاس جاؤ اور اسے کہہ دیجئے کہ رات دن جتنی عبادت چاہے کر لے، وہ بہرحال جہنمی ہے، کیونکہ میری فہرست میں اس کا نام گنہگاروں میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عبادت گزار کے پاس گئے اور اللہ کے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ اس عبادت گزار نے کہا، سبحان اللہ، میں اپنے پروردگار کے فیصلوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہر چیز میرے پروردگار کے فیصلوں کے مطابق رواں دواں ہے، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تھوڑی دیر بعد بولا، اے موسیٰ، میرے پروردگار کے جلال اور عزت شان کی قسم، میں اس کے در سے پلٹنے والا نہیں اور اس فیصلے کو سن کر ہرگز مایوس نہیں ہونے والا، بلکہ اب اپنے پروردگار سے میری محبت اور بڑھ گئی ہے۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنے پروردگار کی دعاؤں میں مشغول ہوئے تو عرض کیا کہ میرے پروردگار، جو کچھ تیرے عبادت گزار بندے نے کہا ہے اس سے تو اچھی طرح واقف ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہے موسیٰ، میرے اس بندے کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ وہ جنتی ہے اور میں نے اس کو بخش دیا ہے، میری رحمت نے اسے جا لیا ہے۔ اسے یہ بھی بتا دیجئے کہ اس نے یہ میرا فیصلہ اپنے صبر کی وجہ سے حاصل کیا ہے، کیونکہ میرا سابقہ کڑوا فیصلہ سن کر بھی وہ مایوس نہیں ہوا۔ اگر وہ اپنے گناہوں کو آسمان و زمین سے بھر دے تب بھی میں اسے بخش دوں گا، میں کریم اور غفار ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خوشخبری اس عبادت گزار کو سنائی، وہ سجدے میں گر گیا اور پروردگار کی حمد و ثنا کرنے لگا، اور پھر اس طویل سجدے میں ہی اس نے جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے انسان، تو اتنے گناہ لے کر آ جتنے سمندروں میں قطرے ہیں، تو اتنے گناہ لے کر آ جتنے دنیا میں ریت کے ذرے ہیں، تو اتنے گناہ لے کر آ جتنے دنیا میں موجود درخت کے پتے ہیں، مگر ایک بار پھر مجھ سے سچے دل سے توبہ کر، میں تمہاری توبہ قبول فرما کر تجھے بخش دوں گا، میں بڑا مہربان ہوں۔
اور قیامت کے دن مجھے رحمان کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ تو سچے دل سے توبہ کر کے تو دیکھ، تو میری طرف پلٹ کر تو دیکھ، تو سچے دل سے میری طرف قدم اٹھا کر تو دیکھ، میں 70 قدم تمہاری طرف بڑھاؤں گا۔ اے میرے بندے، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، تو مجھ سے توبہ کر، سچے دل سے توبہ کر، میں تمہاری توبہ قبول فرماؤں گا۔ جو گناہ نہ کرے وہ فرشتہ ہے، جو گناہ کر کے گناہ پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو گناہ کر کے توبہ کرے وہ انسان ہے۔ میں اپنے انسان سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اے انسان، توبہ کر، میری طرف پلٹ، میں تمہاری فریاد سنوں گا۔ میں ہر وقت تمہاری فریاد سنتا ہوں۔ تو توبہ کر اور میری طرف پلٹ، اس سے پہلے کہ تجھ کو پلٹا دیا جائے۔ عزیز دوستو، بات تو تب بگڑتی ہے جب ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، جب انسان گناہ کر کے گناہ پر ڈٹ جائے، کیونکہ یہ شیطان کی صفت ہے۔ شیطان اگر توبہ کرتا تو اللہ پاک اس کو معاف کر دیتا، لیکن وہ اپنی غلطی پر ڈٹ گیا۔ جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہوتا ہے۔ انسان تو خطا کا پتلا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اور پروردگار اس کی توبہ قبول کرتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بڑا رحیم ہے۔